نبی پاک علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں ایک جنازہ آیا اور عرض کی گئی حضور اس جنازے کو بڑھا دیں۔ جب نبی پاک علیہ السلام آگے بڑھے تو پوچھا کس کا جنازہ ہے؟ بتایا گیا فلاں بندے کا جنازہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں اس بندے کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، آپ رحمت للعالمین ہیں۔ اتنے نرم دل کہ جب مکہ فتح ہوتا ہے تو آپ فاتح مکہ بن کے آتے ہیں۔ آپ کے جان کے دشمن، طرح طرح کے ظلم و ستم کرنے والے، طرح طرح کے ظلم و ستم کی آندیاں چلانے والے، آپ پہ پتھر برسانے والے، آپ کو اذیتیں اور تکلیفیں دینے والے، یہاں تک کہ صحن کعبہ کے اندر آپ رب کی بندگی کرتے ہیں اور آپ پر لا کر جانور کی اوجری کو ڈال دیں۔ اب اوجری آپ سمجھتے ہیں اس کے اندر پورے جانور کی غلاظت ہوتی ہے، اب وہی لا کر آپ کے اوپر ڈال دیں۔ اس قدر ظلم و ستم کرنے والے جب فاتح مکہ بن کے آتے ہیں تو پھر بھی آپ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی گردن کو جھکاتے ہیں اور علل اعلان معافی کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ اتنے نرم دل، اتنے نرم مزاج کہ آپ غم امت میں اس قدر آنسو بہائیں کہ ساری رات آنسو بہاتے رہیں۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کا میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ عرض کی گئی نہ پڑھانے کی وجہ، تو فرمایا یہ بندہ زندگی میں میرے عثمان کے ساتھ بغض رکھنے والا تھا، زندگی میں میرے عثمان کے ساتھ بغض رکھنے والا تھا اور اسی بغض میں یہ مر گیا ہے۔ اب میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ اب اس چیز کو سامنے رکھے کہ ہمارے ایمان کے کچھ تقاضے ہیں، ان تقاضوں پر عمل کرنا یہ تقویت ایمان کی علامت ہے، اور ان تقاضوں کو پامال کرنا یہ کمزوری ایمان کی علامت ہے۔ تو میرے معزز نبی پاک علیہ السلام نے جن کو صحابی ہونے کا اعزاز دیا، نبی پاک علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں، یہ ہر صحابی کے اندر ہر وصف ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ کسی کو کن اوصاف سے نوازا، کسی کو کن اوصاف سے نوازا۔ جب سوز دیکھنا ہو تو تاجدار صداقت کا دیکھیں، جب عدل دیکھنا ہو تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں، جب اسلام کے لیے مال دینے کا دیکھنا ہو، غنی ہونے کا دیکھنا ہو تو حضرت عثمان جن کا لقب غنی ہے ان کو دیکھیں، جب شجاعت اور بہادری اور اسلام کے لیے میدان جنگ میں اترنا ہو، شجاعت کو دیکھنا ہو تو مولا مشکل کشا کو دیکھیں۔ لیکن یہ سارے گلدستے، یہ رسالت مآب کے سارے گلشن کے گلدستے، ان کی الگ الگ خوشبو ہے، اور ان تمام پھولوں سے مل کر گلدستہ صحابہ بنتا ہے۔ اور یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کی تعلیم و تربیت نبی پاک علیہ السلام نے خود فرمائی ہے، اور جن کی تعلیم و تربیت حضور فرمائے ان کی عظمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ اب ایک مرتبہ اتفاق یہ ہوا، کسی صاحب نے کہا کہ مفتی صاحب فلاں بندے کا جنازہ پڑھانا ہے۔ میں جب بھی کوئی جنازہ ہوتا ہے میں علل اعلان کہتا ہوں ہمارا عقیدہ سنیوں والا ہے، اہل سنت سے ہمارا تعلق ہے، اور کسی بھی اہل سنت کا جنازہ ہو تو مجھے بر وقت بتا دے، اگر مجھے کوئی 4 گھنٹے کا سفر بھی کرنا پڑے تو میں حاضر ہوں، میں جنازہ ضرور پڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ بعض ایسے بھی ہیں جن کی بات تک وصیت ہوتی ہے کہ مفتی صاحب آپ نے ہمارا جنازہ یا ہمارے باپ کا جنازے کی باپ کی وصیتی جنازہ پڑھانا ہے، تو کئی مرتبہ یہ بھی اتفاق ہوا ہے کہ 3 گھنٹے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 4 گھنٹے مسافت پہ ہوتے ہیں، لیکن وصیت کا پتہ چل جائے تو میں ضرور حاضری دیتا ہوں۔ لیکن اہل سنت کا جو جنازہ پڑھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے ورثاء کی اجازت سے۔ اگر کسی کا عقیدہ رافضیت والا ہو یا خارجیت والا ہو تو پھر ایسے کہ نہ ہمیں شریعت اجازت دیتی ہے نہ ہمارا اسلام اجازت دیتا ہے۔ اور کوئی مجھے بھلے لاکھ باتیں کہے یار مفتی صاحب بہت سختی کرتے ہیں، تو وہی کرتے رہیں۔ ہم نے اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنا، اپنی آخرت کو داؤ پہ نہیں لگانا۔ کسی کو ذاتی مقصد کسی کے ساتھ ہوگا، کسی کو ذاتی تعلق کسی کے ساتھ ہوگا، لیکن ہم کسی کے نہیں، اسلام کے حکام پہ پابند ہیں۔ اور اگر کسی نے ایسا کیا بغیر بتائے، سنیت کا بتا کر کسی رافضیت یا خارجیت میں لے جاتا ہے
تو وہ ذمہ دار وہی ہوتا ہے. میں علل اعلان کہتا ہوں کہ ہر سنی مسلمان کا جنازہ وہ پڑھانے کے لیے بلاتا ہے تو میں حاضر ہوں، لیکن جہاں پہ رافضیت کی سمیل آئے یا خارجیت کا معاملہ ہو تو آپ سمجھتے، شاید سمجھے یا نہ سمجھے، لیکن ہمارے ایمان کی ایک حدود و قیود ہے، ان حدود و قیود میں رہنا یہ ہماری ذمہ داری ہے.